أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق اس بات سے ان تنزل علیہم سورۃ یہ کہ نازل کر دی جائے ان پر کوئی سورت تنبئہم بما فی قلوبہم جو خبر دے دے ان کو اس چیز کی جو ان کے دلوں میں ہے قل استہزئوا کہہ دیجئے مذاق کر لو ان اللہ مخرج ما تحذرون یقیناً اللہ تعالیٰ نکال ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو فرمایا کہ یہ منافقین باتیں بھی کر لیتے ہیں اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اور پھر ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ہمارے ان خفیہ رازوں کو منظر عام پر لے آئے اور ہماری پرائیویٹ باتوں کو پبلک نہ کر دے۔ اسی لیے اس صورت کا نام الفاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی صورت۔ مطلب یہ کہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ذلیل و رسوا کر دیا اور ان کے خفیہ منصوبے تشت بام کر دیے اور مسلمانوں کو ان کے مکروہ عزائم سے آگاہ کر دیا، اور بعض کی پہچان بھی کرا دی گئی کہ یہ لوگ منافقین ہیں۔ یہاں سے لے کر آگے تک بہت سی آیات منافقین کو رسوا کرنے کے بارے میں اور ان کی خفیہ سازشوں کو بے نقاب کرنے کے بارے میں ہیں۔ قل استہزئوا یہ امر ہے لیکن تحدید اور وعید کے لیے ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم مذاق کرتے چلو، اپنی سروش پہ قائم رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں ظاہر کرے گا جن کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ حذرا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے ڈرنا، کسی سے خوف زدہ رہنا اور محتاط رہنا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اگر آپ ان سے پوچھیں تو ضرور کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون تم لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک میں 70 کے قریب منافقین بھی شامل تھے، جن میں سے 14 نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
متنبع فرما دیا، تو آپ نے اس راستے سے گزرنے کی بجائے ایک دوسرے راستے کو اختیار کیا جہاں وہ لوگ آپ پر حملہ کرنے کی نیت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک منافق نے دوسرے سے کہا کہ یہ لوگ چلے ہیں رومیوں کے قلعے فتح کرنے کے لیے، تم دیکھ لینا یہ سب عنقریب تمہیں رسیوں میں جکڑے ہوئے ملیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر ان کو اوپر سے 100 کوڑے لگنے کا حکم بھی ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ ایک نے کہا کہ یہ ہمارے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیٹو اور جھوٹے اور انتہائی سست قسم کے لوگ ہیں، یہ رومیوں سے کیا لڑیں گے، ان کی قوت کے سامنے ان کی ایک نہیں چلے گی۔ تو جب اللہ نے ان کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی تو حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے جی ہم تو صرف آپس میں خوش طبعی اور دل لگی کر رہے تھے اور گپ شپ کر رہے تھے کہ ہمارا سفر ذرا آسانی سے کٹ جائے، ورنہ ہمارا مقصد مسلمانوں کی غیبت یا بدگوئی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جا کر یہ بتلا دو کہ اللہ نے تمہاری ساری بات چیت مجھ تک پہنچا دی ہے اور تمہارے سارے ارادوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ ہم تو ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، تو ان میں سے ایک منافق جس کا نام ودیع بن ثابت تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پالان کو پکڑ کر آپ کی اونٹنی کے ساتھ گھسٹتے ہوئے گزارشیں کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے تو محض گپ شپ کے لیے اور ایسے ہی بات چیت کر دی اور آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ پتھر اسے زخمی کر رہے تھے لیکن وہ گھسٹتا چلا جا رہا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ ایک اور منافق جس کا نام تھا مخشن بن حمیر، اس کو جب پتہ چلا کہ ہماری باتیں سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی ہیں تو وہ سچے دل سے تائب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے نام تو دیکھ لیجئے، میرے نام میں ہی کتنی قباحت اور کتنی سختی پائی جاتی ہے، تو میں سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں اور اپنا نام بھی تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھتا ہوں، اور کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ چنانچہ ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے والے لشکر میں شامل کیا اور یہ وہاں جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں کے حقدار بن گئے۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ ان نعفو عن طائفة منکم، اگر ہم ایک جماعت کو تم میں سے معاف بھی کر دیں گے، نعذب طائفة، تو ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ فرمایا کہ عذر پیش نہ کرو، بہانے نہ کرو،
عذر کا اصلی معنی ہے عربی زبان میں کسی چیز کو کاٹ دینا، اسی لیے ختنہ کرتے وقت بچے کا جو چمڑا کاٹا جاتا ہے اسے عذرۃ الطفل کہتے ہیں، یعنی اس کا وہ ٹکڑا کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ اور اسی سے کنواری لڑکی کے کنوار پن کو عذارہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا وہ کنوار پن کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو عذر کا اصل معنی ہے کسی چیز کو کاٹ دینا، ختم کر دینا۔ تو گویا کہ وہ اپنی معذرت کے ذریعے اپنے جرائم کو ختم کرنے کی تمنا لے کر آئے ہیں۔ فرمایا ایک گروہ کو تو ہم توبہ کی توفیق دے دیں گے، جیسا کہ بعض منافقین توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے، لیکن دوسرے گروہ کو ضرور عذاب علیم میں جانا پڑے گا۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی زیادہ برا عذاب ان کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اور قد کفرتم بعد ایمانکم سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ دین کی کسی بات کو مذاق کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، یا صحابہ کرام کو مذاق کرنا یا ان کی توہین کرنا، یہ انسان کے کفر کا باعث ہے اور ایمان سے اس کو خارج کر دیتا ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض ان کا بعض میں سے ہے، یأمرون بالمنکر، یہ لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ باندھ کر رکھتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی بدکار اور نافرمان ہیں۔ فرمایا منافق مرد عورتیں بعض میں سے ہے، یعنی کفر میں اور اسلام سے نکلنے میں یہ سب آپس میں برابر ہیں، اور برے کاموں کا حکم دینے میں اور نیکی سے روکنے میں یہ سب برابر ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، یہ صرف لفظی مشابہت ہے، ورنہ اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، اللہ پاک بھولنے سے پاک ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے انہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، اللہ بھی انہیں جہنم میں ڈال کر نظر انداز کر دے گا اور ان کی طرف سے توجہ ہٹا لے گا۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والکفار، اور کافروں کو، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور لعنت کر دی اللہ نے ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا۔
ترجمہ اقبال یحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق لوگ ان تنزل علیہم سورۃ یہ کہ نازل کر دی جائے ان پر کوئی سورت تنبئہم بما فی قلوبہم جو آگاہ کر دے ان کو اس چیز سے جو ان کے دلوں میں ہے قل استہزئوا کہہ دیجئے مذاق کر لو ان اللہ مخرج ما تحذرون یقیناً اللہ نکالنے والا ہے وہ چیزیں جن سے تم ڈرتے ہو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ تو ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے قل اب اللہ و آیاتہ کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم تستہزئون تم مذاق کیا کرتے تھے لا تعتذروا بہانے مت بناؤ قد کفرتم بعد ایمانکم یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے ان نعفو عن طائفۃ منکم اگر ہم معاف کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے نعذب طائفۃ تو دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اس لیے کہ یہ مجرم لوگ تھے المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض بعض ان کا بعض میں سے ہے یأمرون بالمنکر حکم دیتے ہیں برائی کا وینہون عن المعروف اور روکتے ہیں بھلائی سے ویقبضون ایدیہم اور بند رکھتے ہیں ہاتھ اپنے نسوا اللہ فنسیہم وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا ان المنافقین هم الفاسقون یقیناً منافق لوگ ہی نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین وعدہ کیا اللہ نے منافقوں سے والمنافقات اور منافق عورتوں سے والکفار اور کافروں سے نار جہنم جہنم کی آگ کا خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہی حسبہم وہی ان کو کافی ہے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور لعنت کر دی ان پر اللہ نے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ
اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا. ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.